مرکزی حکومت نے حال ہی میں ایک نیا وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں منظور کیا ہے، جسے لے کر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا احساس ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل ان کے حقوق کے خلاف ہے اور اس کے ذریعے حکومت اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس ترمیم کو واپس لینے کے لیے ملک گیر سطح پر احتجاج جاری ہے اور مختلف مسلم تنظیمیں اور قائدین اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے چند روز قبل دلی کے جنتر منتر پر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اب مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران نے ایک مکتوب جاری کرتے ہوئے ملک بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے گھروں سے نکلتے وقت کالی پٹیاں باندھ کر مسجد میں آئیں اور اس طرح اپنے جذبات حکومت تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس بل کے خلاف متحد ہو کر سخت احتجاج نہ کیا تو مستقبل میں حکومت اوقافی جائیدادوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا نقصان ہوگا۔ چنانچہ آج ناندیڑ کے تمام مساجد میں مسلمانوں نے کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا۔ قدیم عیدگاہ کی مسجد کا منظر قابل ذکر تھا، جہاں بڑی تعداد میں نمازیوں نے اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ کئی مساجد میں جمعہ کے خطبے کے دوران علماء نے اس بل کے نقصانات پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے متحد ہو جائے۔ مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج وقف ترمیمی بل کے خلاف ابتدائی نوعیت کا مظاہرہ ہے۔ اگر حکومت نے جلد از جلد اس ترمیم کو واپس نہ لیا تو احتجاج میں شدت لائی جائے گی اور تمام جمہوری طریقے اپناتے ہوئے مسلمان اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک حکومت اس بل کو واپس نہیں لے لیتی۔ آج جمعۃ الوداع کا اہتمام بھی مسلمانوں نے روایتی جوش و خروش کے ساتھ کیا۔ جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اور فلسطین میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے ظلم و زیادتی کی شدید مذمت کی گئی۔ کئی مساجد میں فلسطینی عوام کے حق میں قراردادیں پیش کی گئی اور اس موقع پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، جن میں ملک میں امن و امان، بھائی چارے کے فروغ، اہل فلسطین کی مدد، رمضان کی عبادت کی قبولیت، مرحومین کی مغفرت، بیماریوں کی شفا یابی اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے دعائیں کی گئی۔ جمعۃ الوداع کی نماز میں ہزاروں کی تعداد میں افراد شریک ہوئے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مصروف رہے۔ مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے جذبات کو سمجھے اور وقف ترمیمی بل کو فوراً واپس لے، ورنہ احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ مسلم تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دی گئی تو ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور جمہوری حقوق کا استعمال کرتے ہوئے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ الحمدللہ آج مسلم پرسنل لاء بورڈ جو مسلمانوں کی متحدہ ایک تنظیم ہے اور مضبوط تنظیم ہے، جب بھی اہل ایمان اور مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مضبوطی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ موجودہ وقت میں بھی جو موجودہ حکومت ہے، جو وقف ترمیمی بل لے کر آئی ہے، کالا قانون لے کر آئی ہے، اس کے متعلق موجودہ حکومت سے جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس بل کے واپسی سے متعلق، وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تنظیم ہے، جماعت ہے، جن کے حکم پر آج ہم نے سارے ہی اہل ایمان اور مسلمانوں سے درخواست کی تھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حکم پر کہ جب بھی نماز جمعہ کے لیے جمعۃ الوداع کے موقع پر وہ نماز کے لیے آئے تو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر ڈن پر جو ہے کالی پٹی باندھ کر آئے تاکہ غم و غصے کا اظہار ہو اس بل کے ویرودھ میں۔ اس بل کے خلاف میں مسلمانوں میں ایک طرح کا غم و غصہ ہے، لیکن مسلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ غم و غصے کو جمہوری طریقے پر، لیگل طور پہ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے حل کیا جائے، کیسے اس سے نپٹا جائے۔ تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اس آواز پر سارے مسلمانوں نے لبیک کہا اور الحمدللہ آج سارے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں پر کالی پٹی باندھ کر اس بل کے ویرودھ میں اپنا احتجاج درج کروایا ہے۔ आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तर्फे जे निषेध व्यक्त करण्यात आलेला आहे, काळी पट्टी लावून आम्ही ते निषेध व्यक्त करण्यासाठी सर्व मुस्लिम बांधवांनी काळी पट्टी लावून निषेध व्यक्त करत आहे। जेव्हा केव्हाही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला आमची आवश्यकता असेल आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे राहील। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को आवाज़ देगा, मौलाना ने जैसा बताया अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हम मुसलमान अल्लाह से ही मदद मांगेंगे और सब्र करेंगे कि हुकूमत वक्त जो अभी वक्त तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एक क़ानून पेश कर रही है, वक्त तरमीमी बिल जो सीधा मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना है और ये एक घिनौनी और घटिया साजिश है
کہ جس سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مساجد، خانقاہیں، مدارس یہ ساری چیزیں خطرے میں آ سکتی ہیں، اور یہ سیدھا سیدھا مسلمانوں کے دین اور ان کے شعار پر حملہ ہے۔ تو اس لیے جمعیت الوداع کے موقع پر رمضان المبارک میں آخر میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ اشارہ اور ایما دیا گیا تھا کہ اپنے اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھ کر اس بل کے خلاف خاموش احتجاج اپنا درج کروائے۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے آج ہمارے ذریعے سے یہ کروایا گیا، اور ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی یہی روش باقی رہی اور آپ اپنے اس ناپاک اور گھناؤنی حرکت کو آپ نے جاری رکھا، تو ہمارے طرف سے یہ آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر آپ نے کوئی کان نہیں دھرا تو مستقبل میں ہم اس سے بھی سخت احتجاج کرنے پر اور ہم تیار ہیں۔ اور عید کے موقع پر ہم یہ بھی گزارش کریں گے جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بڑے عہدیداران سے کہ اگر اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ حکم دیجئے کہ تمام ہی مسلمان جو عیدگاہ کو جانے والے ہیں وہ عیدگاہ جاتے وقت اپنے بازوؤں پر اور ایک مرتبہ کالی پٹی باندھ کر اپنا احتجاج درج کروائیں۔ ٹھیک ہے، ہاں بلال بھائی، کس طرح کا احتجاج کیا گیا، کیا کہنا ہے آپ کا؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے کل ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا، جس میں آدیش دیے گئے تھے کہ مسلمان جو وقف بل پرپوزڈ ہوا ہے اس میں ہماری زمینیں جو ہیں، وقفی زمینیں جو ہے کیندر سرکار ہڑپنا چاہتی ہے، اس کے احتجاج کے لیے آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ نے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جمعہ کے دن جو آج ہے اس میں نمازوں کے لیے جائیں اور خاموش احتجاج درج کرائیں، اپنے کاندھوں پر، شولڈر پر ایک کالی پٹی باندھیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اگر کیندر سرکار حکومت ہماری شرائطیں نہیں مانتی ہے اور جو بل پرپوزڈ ہے اسے نہیں روکتی ہے تو ہم اور ترو آندولن کریں گے اور پورے انڈیا لیول پر اس کا احتجاج درج کرائیں گے۔ ناندیڑ میں نیٹ اور JEE کی قابل اعتماد کوچنگ کا واحد ادارہ شاہین اکیڈمی۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں طلبہ کو بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت اساتذہ کی رہنمائی میں معیاری کوچنگ دی جا رہی ہے۔ طلبہ و طالبات کے لیے تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ یہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ موبائل کلچر کے نقصانات سے محفوظ صحت مند تعلیمی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اور پورے کیمپس کی نگرانی جدید CCTV کیمروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تعلیم کے لیے مخلوط نظام کے بجائے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور طالبات کے لیے مکمل پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات سے آنے والے طلباء کے لیے وین اور بس کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے، نشستیں محدود ہے، لہٰذا جلد از جلد داخلہ کرے۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے نمبرات سے رابطہ کرے یا پھر شاہین اکیڈمی کے کیمپس واگی روڈ، حسا پور، ناندیڑ۔